انتظار کرنا پڑے تو ہمارا تو ہر لمحہ یہ قیمتی ہے. لوگ تو جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر ہمارا کام، وہ اپنا کام شروع کریں گے. ہمارا کام تو اسی میدان سے شروع. ہم جمع ہوں، اسی ہم اسٹاف پر بیٹھے ہوئے تو ہمارا دعوت دینا یا آپس میں سیکھنا سکھانا یا تعلیم کا حلقہ لگانا، ہم نے تو کسی وقت اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر نئے اور پرانے ساتھی ہیں اور بات کو سنبھال سکتے ہیں تو دو دو کی جوڑی بنا کر جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنا اور ان کے سامنے اپنی دعوت کا مقصد پیش کرنا کہ اللہ نے ہماری دعوت کیا ہے کہ کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور کامیابی ملنے کا دستور اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کا زندگیوں میں آنا اس کے لیے نبیوں کی محنت ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے سبتے اللہ نے وہ محنت اس امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی ہے. اس لیے اس محنت کو ہم سیکھنے نکلے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. فضائل اور انبیاء کے قصے سنا کر اس کو بھی اس وقت نکلنے پر آمادہ کیا جائے کہ ہر مسلمان سے مل کر اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سمجھانا، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہے کہ حضور کے ختم نبوت کے سب کے ہر کلمہ گو کے ذمے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اس پر آمادہ کرنا. اور فضائل سنا کر، فضائل کی تعلیم یہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری قربانیاں وجود میں آئی. تو بھائی اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کریں. اس طرح دعوت ہے. اور اگر ساتھی بالکل نئے ہوں تو بھی تعلیم کا حلقہ لگایا جائے اور ان ساتھیوں کو تعلیم میں جوڑ لیا جائے. تعلیم ایسا ساتھی کرے کہ صرف حدیث کو پڑھنا اور بھائی دعا کر دو ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر عمل داعیانہ انداز میں ہو. نماز کے فضائل جو بتائے گئے، اللہ کے وعدے، تو بھائی یہ نماز ہماری کیسے بن جائے اور اس پر اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوں، اس کے لیے ہمیں سیکھنے کے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا اور اس کی دعوت دینی پڑے گی اور اللہ سے مانگنا پڑے گا. ہر عمل کی فضیلت کے ساتھ دعوت والی ذمہ داری کو بیان کر کے دعوت پر ان کو اٹھایا جائے. اور بھئی ہمارا سفر دعاؤں اور آداب کے ساتھ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں، کوئی ایسی خیر نہیں جو دعاؤں کی صورت میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا نہ دی ہو. کوئی ایسا شر نہیں جس سے حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ اور دعاؤں کی صورتوں میں ہمیں بتانا دیا. سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، راتوں کو فوراً آنکھ کھلے تو اس کی دعا، اور راتوں کو ڈراؤنی کیفیت محسوس ہو اس کی دعا، فجر کی اذان سننے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا. تو بھئی ان دعاؤں کو سیکھا جائے اور ان دعاؤں کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے. جتنا ہمارے ان جو ہے اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اللہ اس محنت کو نکلنے والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور جہاں جہاں یہ کریں گے وہاں ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. تو اس سے سوار ہونا بھی، سواری جہاں آئی سوار ہوئے تو سوار ہونا بھی آداب کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا اور اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جانا اور بیٹھ کر چاہے سبحان اللہ الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحانک انی ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا. اور پھر جو سواری کی دعائیں، اور بھائی جو اپنے مقام ہے اس سے نکلنے کی دعا اور سفر کی دعائیں، پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو وہ دعائیں پڑھائیں اور نئے ساتھی ان دعاؤں کو سیکھیں اور پھر ان دعاؤں کا اہتمام کریں. یہی فرق ہے مسلمان اور جو ہے کافر میں. یہ مسلمان تو ہر وقت ہر قدم جو ہے تاکہ کھانا پینا بھی یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر اٹھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، پاکی حاصل کرنے کے آداب، یہ پاخانہ پیشاب کرتے ہوئے قبلے کی طرف ایک مسئلہ ہے کہ نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنی ہے، اور پاکی کیسے حاصل کی جائے، نکلنے کی دعا. تو غیروں نے اس کو مذاق بنایا، یہ تو تمہارے نبی تو تمہیں جتنے کے لیے کہاں. ہمارا دین اتنا پاکیزہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کی طرف سے رہبری اور اللہ کے نبی کی طرف سے تعلیم. اس لیے بھائی ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. تو بھائی اس طرح اور پھر جو ہے انہیں اعمال کو کرنا ہے. سب سے پھر ریل گاڑی میں ہو یا جو ہے بس میں ہو، جب بس والوں سے بات ہو تو ان سے بات کر لی جائے کہ لمبا سفر ہے
اور نماز کا وقت آئے گا تو ایک تو بھائی نماز کے لیے ایسی جگہ پر گاڑی روکیں جہاں پر جو ہے وضو کا انتظام ہو، پانی موجود ہو اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، ان سے بات کریں، اور پھر دوسرے کے دوران سفر اللہ کی نافرمانی والی آوازیں یا اللہ کی نافرمانی والی تصویریں ان سے بات کر لیں اور ان کو راضی کریں۔ اگر وہ نماز کے لیے روکنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر سفر کریں، اور اگر آمادہ نہ ہو تو اپنے سفروں کو حصوں میں بنا لیں، لیکن نماز جیسا فریضہ ہم سے ناغا نہ ہو۔ وہ ریل گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پانی، بعض دفعہ ریل گاڑیوں میں رش کی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کین ہو، لوٹے ہوں، اس میں پانی بھر کے رکھ لیں، اور اگر راستے میں گاڑی یقینی طور پر کسی اسٹیشن پر کتنی 15 منٹ رکتی ہے یا اس سے زیادہ کم کہ ہم اتر کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اتریں، ورنہ پھر کہیں بھی گاڑی رکے وہاں اترنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر وہ اسٹاپ نہیں ہے تو ریل گاڑی کے اندر ہی جماعت کے ساتھ ہم نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے جو 2 ساتھیوں نے جو ٹکٹ خریدے ہیں ریل گاڑی کے، ہر ساتھی کو وہ ٹکٹ اس کے حوالے کر دیا جائے، سوار ہونے میں دھکم پیل نہ ہو بلکہ اکرام کے ساتھ، اور جب گاڑی روانہ ہو تو پھر سب سے پہلے تو ہم نے ساتھیوں کو تقسیم کر کے 2 ساتھی جو ہے وہ ساتھیوں سے ملیں اور ان کو دعوت دیں، جمع کر کے بیان شروع کرنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ بس میں اگر جو ہے دوسرے ساتھی موجود ہیں تو ان کو دعوت دیں، اگر اپنے ہی ساتھی ہیں تو وہ آپس میں سیکھنا سکھانا اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیں۔ اور جب نماز کے لیے اس نے گاڑی روکی ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہم باوضو ہیں، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاں کھانے پینے میں تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا اہتمام کرو۔ انہوں نے وضو کا اہتمام کیا، چند دنوں بعد اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے فاقے کو دور کر دیا۔ فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر وضو کر کے سو جائے اور رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے، اچانک آنکھ کھلی، باوضو سویا ہے، اس وقت جو دعا اللہ سے مانگے گا دنیا آخرت کی، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو باوضو رہیں، ورنہ تو بھائی آزاد تو چلتے رہتے ہیں، پیشاب پاخانہ، ہمارے ساتھ جو ہے پانی ہو اور ہم وہی وضو کر لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ اب بس والے بس روکی ہے تو وقت کا سرمایہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے پہلے ہی سے کہ اترتے ہی وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، جتنا وقت ہمیں دیا گیا ہے نماز کے لیے اس سے پہلے ہی فارغ ہو کر ہم اپنی جو ہے سیٹوں پر بیٹھ جائیں اور سفر کو شروع کر دیں۔ یہ تو ہم ساری انسانیت کو اس وقت کی اہمیت بتلانے کے لیے اور وقت کو طاعت میں گزارنے کے لیے نکلے ہیں، تو بھئی ہم خود وقت کو ضائع کرنے والے ہوں، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جن کو دعوت دینی ہے ان کو دعوت دے کر اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کریں۔ بعض لوگ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ لوگوں کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کو بتایا جائے نکلنے کا ایک نظام ہے۔ پہلے آدمی اپنے محلے کی مسجد میں 5 نمازوں میں شریک ہو، وہاں سب جماعت والے محنت والے ساتھی ہوں، تعلیم میں بیٹھے اور روزانہ کی جو ہے ملاقاتوں میں ان کے ساتھ چلے، 6 روزہ لگائے، گشتوں میں شریک ہو اور اپنے علاقے سے جماعت بنا کر پھر اللہ کے راستے میں وہاں اپنے علاقے کی جماعت کے ساتھ نکلے، نئے ساتھی کو اپنے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح دوران سفر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کرے تو بھائی ہمارے دل میں تو استغنا ہونا چاہیے کہ اپنا تو سب کچھ لگانا ہے اور اپنی قوت لگانی ہے، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہماری نظر نہ ہو، اس سے ہم نے مستغنی رہنا ہے، گزر کر لیا جائے۔ جی ہاں، سفر کے دوران لوگوں سے جو چیز ہے کھانے سے اس سے احتیاط کی جائے۔ اب جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے وہاں پھر جا کر اگر بچے اترے ہیں تو بچے اتر کر بچی سامنے نظر آئی ہے تو ساتھی اتر جائیں، ساتھی کو ذمہ دار ساتھی جمع کر لیں، اگر پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے تھوڑی سی اجازت دے دیں اور پھر جمع ہو کر جسے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان حضور کی محنت کرنے والا بن جائے اور ہم خود بھی دین پر چل کر دین کی محنت کو کرنے والے بن جائیں۔ اس نیت کی تجدید یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، سارے ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے اور جمع کر کے کہ ہمارا اس بستی کی طرف آنا اس کی کیا وجہ ہے، اس میں نیت کیا ہے، اور وہ بسوں سے اتر کر جو لوگ بستی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی دعا کے عنوان پر اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے۔
تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جماعت ہے، اپنا بستر اٹھا کر پیدل چل کر ہماری بستی کی طرف آ رہے ہیں، وہ جو ہیں کس لیے آ رہے ہیں؟ کہ حبیب نجار جو تھا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یا نبی کی طرف بھیجے ہوئے نمائندے حبیب نجار سے ملے، اس سے ملے، وہ ان پر ایمان لے آیا، اور جب قوم کو دعوت دی تو قوم ان کی جو ہے وہ ان کو تکلیف دینے اور مارنے کی طرف دوڑی، تو حبیب نجار آئے، کہنے لگے یہ تو جو ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے بھائی بتایا جائے کہ ہمارے اس بستی میں آنے کا مقصد کہ یہ پوری کی پوری بستی، یہ ہر فرد اس محنت والا بن جائے جو محنت حضور صحابہ کو دے کر گئے، اور اس بستی کی فضائیں ویسی ہو جائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی فضائیں تھیں، کہ ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا، سیکھنے سکھانے والا، اور بچہ بچہ حضور کی محنت کو جو ہے مقصد بنا کر کرنے والا بن جائے۔ پھر دعا ہو، اور دعا میں اللہ سے مانگنا ہو، تو بستی والے جب اس کو سنیں گے اور دعا میں ہمارے آنسوؤں کو دیکھیں گے تو ہم سے پہلے ہمارے نمائندے بن کر جو ہے بستی والوں کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے خیر والے لوگ ہیں، اور یہ ہماری بستی کے بارے میں کتنی خیر چاہتے ہیں۔ اور اس وقت بھی راستے کے دائیں طرف چلنا ہو، دو ساتھی اکٹھے ہو کر چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور دعائیں پڑھنی ہیں۔ بستی کو دیکھتے ہیں اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الیہا۔ اور پھر جب مسجد میں آئیں تو مسجد سے پہلے رک جائیں، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت اور ہیبت اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد میں داخل ہو کر دائیں پاؤں سے داخل ہوں، اگر کوئی حجرہ بنا ہوا ہے جماعتوں کے لیے تو ہمارا سامان اور خدمت کی چیزیں اس کمرے میں ہوں، اور ہم پھر مسجد میں چلے جائیں۔ اور اگر بھئی وہ کمرہ جو ہے جماعتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ امام یا مؤذن کا ہے تو پھر ہم جو ہے اس کمرے کو استعمال نہ کریں، بلکہ خدمت کا سامان اور خاص طور پر جو ہے چولہا، یہ جو ہے ایک طرف مسجد سے باہر رکھیں۔ مٹی کا تیل یا گیس کی بدبو یہ مسجد میں لے جانا مناسب نہیں۔ لہسن اور پیاز اور اسی طرح بدبودار چیز، اس کو تو مسجد کے باہر ایک کونے میں رکھ دیں، اور باقی سامان ساتھی مسجد کے ایک کونے میں ترتیب سے رکھ دیں، اس طرح پر کہ ہمارے سامان کی وجہ سے صفوں میں خلل نہ پڑے، اور اس کو چادر سے ڈھک دیں۔ اور بھئی اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو سب سے پہلے اگر مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو تو جھاڑو دے دیں، یا ٹینکی میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہو ٹینکی میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، کہ ہم خود جن اعمال پر اور محنت پر آنا چاہتے ہیں، جس کے لیے قبولیت چاہتے ہیں، اور بستی والوں کو جس محنت پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں، پہلے اللہ کے سامنے گر گرا کر مانگیں، روئیں، دعائیں کریں، اور اس کے بعد اپنی محنت کو شروع کریں۔ تو ہر ساتھی 2 رکعت نفل پڑھ لے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور نفل پڑھ کے سب سے پہلے ہم مسجد کی کسی کام میں ہم نے دخل نہیں دینا، بتیاں جلانا اور بیلا پنکھے چلانا یا اذان یا امامت، اس میں دخل نہیں دینا۔ ہاں مسجد کی صفائی ضرور کر دینی، اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر 2 دن یا 3 دن جماعت ٹھہرے اور جماعت نے اگر بلب کو یا گرمیوں میں پنکھے کو استعمال کیا ہے تو اجتماعی خرچے میں سے کچھ نہ کچھ مسجد کے حساب میں جمع کر دیں، اور مسجد کے کسی کام میں دخل نہ دیں۔ اور سب سے پہلے نفل پڑھ کے پھر مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ محنت دی ہے کہ یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت، جس سے اللہ کا دین زندہ ہوگا، امت دین کی محنت کرنے والی بنے گی، تو اس کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت اور صحیح رہنمائی اس کے لیے مشورہ ہے، کیونکہ پوری امت بدل ہے، ایک آدمی نبی کا بدل نہیں بن سکتا۔ امت اور امت کی اجتماعیت وہی اتر رہی ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے ان صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ حالانکہ حضور تو سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن تربیت اور امت کو سکھلانے کے لیے کہ دلداری ہو جائے اور ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہو جائیں، اور مشورے کی برکت سے اللہ اپنی منشا کو ان پر کھول دے، اس لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجیے۔ اور پھر جب مشورہ ان میں زندہ ہو گیا، اللہ نے تعریف کی
2 آیتیں جس میں نماز کا پہلے ایک آیت جس میں پہلے نماز کا ذکر ہے اور بعد میں زکوٰۃ، 2 فرائض کے درمیان اللہ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ صحابہ کا جو معاملہ ہے یہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام سلمہ نے رائے دی، اس لیے بھائی مشورے کے لیے جمع ہو جائے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، جی ہاں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب مشورے میں جمع ہو جائے۔ اور جمع مشورہ کس لیے ہے کہ بھئی جب مسلمانوں کا ایک مجموعہ کسی خیر کے لیے جمع ہو جاتا ہے تو اللہ اس مجموعے وہ کسی خیر کے لیے متفکر ہوتا ہے، اللہ اس کی راہیں کھول دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے رہبری رہنمائی ہوتی ہے، اس لیے سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اب یہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے اچھا یہ ہے کہ سب سے رائے لی جائے، اور اگر وقت کم ہو تو یہ رائے کسی کا حق نہیں ہے، تھوڑے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا جائے، اور اگر کسی مصلحت کی بنا پر ذمہ دار ساتھی کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس پر بھی ہمارے دلوں میں کوئی خفگی نہ آئے کہ یہ رائے کیوں نہیں دی گئی، مشورہ کیوں نہیں کیا، یہ مشورہ رائے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم دیں، کام کرنا ہمارا حق ہے، تو یہ تو مصلحت اور اوقات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے وقت میں مشورہ ہو کہ بستی والے بھی موجود ہوں، اس لیے بازار سے گزرتے ہوئے اطلاع بھیج دیں کہ پرانے ساتھی اگر ہیں تو آ جائیں، ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جب منتقل ہوں تو اس مسجد میں آنے سے پہلے وہاں کے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہو جائے کہ جماعت جب پہنچے تو بستی والے پرانے ساتھی وہ مشورے میں شریک ہو جائیں اور ان سے حال احوال لینا، اپنا حالات دینا اور ان کے حال احوال لینا، جس سے جماعت کی سطح سے پتہ بستی والوں کو لگ جائے اور بستی میں دین کی کیا سطح ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ اور حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بستی اگرچہ نہیں ہے تو ان پر ڈالنا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت اور دعوت والی محنت ہمارے ذمہ ہے، یہ بچہ ہر مسلمان یہ اس کا ذمہ دار ہے، تو بتاؤ آپ کی بستی والے کیسے اس محنت پر آ جائیں، آپ ہمیں رائے دیں، ان پر سوال ڈال کر ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں، انشاءاللہ جب وہ اپنی سمجھ کو اس کے لیے لگائیں گے، شاید ابتدا کر رہے ہیں، اس پر اللہ راہیں کھولیں گے۔ یہ فکر ایک اتنی قیمتی دولت اور سرمایہ ہے کہ جب امت کا مجموعہ سوچتا ہے تو پھر اللہ راہیں کھولتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے، البتہ ساری راہیں ہم ان پر کھول دیں گے۔ اور ساتھی رائے لیتے ہو تو اپنے یعنی اصرار کے ساتھ رائے نہ دی جائے کہ میری بات کو مانا جائے، جی ہاں، اس طور پر رائے نہ دی جائے، کسی ساتھی کی رائے کو کاٹا نہ جائے اور کسی ساتھی کی رائے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور ذمہ دار ساتھی کبھی کثرت رائے پر فیصلہ کر دے، کبھی کسی کی قوت رائے پر فیصلہ کر دے، اور کبھی اپنی تک جو اللہ چاہے ذہن میں ڈالے مشورے کے بعد وہ فیصلہ کر دے، تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جن ساتھی کی رائے کو پر عمل کیا گیا ان کی دلداری تو ہو گئی، لیکن جن ساتھی کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تو ان کی دلجوئی اور دلداری بعد میں بہت ضروری ہے کچھ الفاظ کے ساتھ، تاکہ سارے ساتھیوں کے دل جڑے رہیں۔ جتنا ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں گے اور ہماری محنت میں ہم جڑے ہوئے ہوں گے، اتنے ہی اللہ اس محنت میں خیر ڈالیں گے۔ ابھی مشورہ کرنے کے بعد پھر سارے ساتھیوں کو ہم جہاں پوری بستی میں پھیلا دیں، 2 ساتھی تو مسجد میں رہیں کہ جو مسجد میں آنے والے ہیں ان سے بات کی جائے، بالکل مسجد کو خالی نہ چھوڑے، اور 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں، اور باقی 2 کی جوڑیاں بنا کر اگر پرانے ساتھی جہاں موجود ہیں ان کو رہبر بنا کر پوری بستی میں پھرا دیں، اور گھنٹوں ہم جہاں دعوت دیں، باہر جا کر دعوت سب سے طاقتور امر ہے، اور انفرادی دعوت اس میں انسان کا اپنا یقین اور اپنی تربیت اور اصلاح ہوتی ہے، اس لیے نکل کر دعوت دینا، کیونکہ اس محنت میں بنیادی چیز یقینوں کا بنانا ہے، اور جتنا ہم اللہ سے ہونے کو بتلائیں گے، اعمال سے ہونے کو بتلائیں گے، اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائیں گے، اور دین پر چلنا اور دین کے لیے قربانی کرنے کو اللہ آسان فرمائیں گے۔ اس لیے پوری جماعت پھرے، اپنے آپ کو پیش کریں، اور ملاقات میں ہر قسم کے آدمیوں سے ملے، جو آتا ہے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، تو کسی بستی میں جانے کے دروازے کہ دین کے اعتبار سے جو علماء کرام ذمہ دار ہیں، وہ امام ہیں یا مسجد کے متولی ہیں، ان سے ملنا، اور اسی طرح خواص سے ملنا،
کہ جن کو اللہ نے دنیا کی کچھ نعمتیں اور کچھ مرتبے دیے ہوئے ہیں، خواص سے ملنا اس بنا پر نہیں کہ وہ خواص ہیں، خواص سے ملنا اس بنا پر ہو کہ جیسے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس محنت کو کرنا، خواص کی بھی ذمہ داری ہے اس محنت کو کرنا، یہ بھی اس محنت پر کیسے آ جائے۔ اور پھر بھائی پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے۔ پرانے ساتھیوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بالکل جماعت کا سنتے ہی ہمارے پاس آ جائیں گے، وہ تو ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں رشتے کروائیں گے۔ کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے ہیں تو پرانے، لیکن آج کل وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جڑ رہے، تو ان کے بارے میں نہ کسی سے کوئی گرے ہوئے الفاظ سنیں، نہ اپنا گمان ان کے بارے میں برا کریں اور نہ کوئی لفظ ایسا لائیں، بلکہ ان کی مہربانی سمجھیں کہ جس زمانے میں یہ کام بالکل غیر معروف تھا، اس زمانے میں ان نے اس کام کو کیا اور ان کی قربانی کی برکت سے ہمیں یہ ماحول ملا، ان کے ہم احسان مند ہوں۔ علماء کے پاس ملاقات کے لیے جب جائیں تو اہل علم جو تعلیم علم کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں اور یہ امت کے وہ محسن ہیں کہ اس امانت کو انہوں نے اپنے سینوں میں لیا، اگلی نسلوں کو دیا، تو بہت بڑی دین کا علم ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ تو انہوں نے تو دن رات اس علم کو پہنچانے میں لگائے، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دن رات، قال اللہ قال الرسول، تو ان کا حق ہے کہ جب ان کی خدمت میں جائیں تو کچھ نہ کچھ ہم بھی ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جہاں ہم ہدیہ لے کر جائیں، اور ان سے ملنے کا وقت وہ ہو جو انہوں نے ملاقات کا رکھا ہوا ہے۔ جب اس وقت میں جائیں تو جو مجلس لگی ہوئی ہو علماء کی خدمت میں جانا، ایک ان سے دعا لینے کی غرض سے، دعا کے جہاں دعا کی طلب ہو، اور دوسرے جو ہیں ان کی جی ہاں ان کی مجلس سے ہمیں فائدہ ہو، یہ لوگ جو اپنے مسائل پوچھیں گے اور یہ علم کی جہاں باتیں ان کو بتلائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہو۔ علماء کی مجلس میں جانا، ان کی مجلس سے استفادے کی نیت سے اور دعا لینے کی نیت سے، اور ہم پیچھے ہی بیٹھ جائیں، لوگ اپنے اپنے سوالات پوچھ کر جو چلتے جائیں، اب ہماری باری ہے ہم بھی حاضر ہو جائیں اور بتا دیں کہ جی اس مسجد میں ہم جماعت کی صورت میں آئے ہیں اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اگر وہ دعا اور ہدیہ پیش کر دیں، اگر دعا کر دیں تو فبیہا، ورنہ اس پر اصرار نہ کریں کہ جی دعا کر دو، انشاءاللہ جب ہم نے ان سے عرض کر دیا وہ دل ہی دل میں یا بعد میں ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اور علماء اگر جب ان کی توجہ ہم دیکھیں کہ وہ متوجہ ہیں اور ہم سے سننا چاہتے ہیں، اگر عالم ہے جماعت میں وہ تو ان کو دعوت دے سکتے ہیں، اور بھائی اگر عالم نہیں ہے، عام ساتھی ہیں، تو وہ پھر ایسی پکی کارگزاری کی اس کام کے ذریعے سے جو دین کی فضائیں قائم ہو رہی ہیں وہ پکی کارگزاری ان کو سنائیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح بھائی خواص سے ملنا ہے، خواص سے جو دنیا والے ہیں ان کے پاس ملنے کے لیے پرانے اور منجھے ہوئے ساتھیوں کو بھیجا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی چیزوں کے سے تاثر لے کر ان چیزوں کا خیال ہمارے دل میں آ جائے۔ اور جیسے عرض کیا خواص سے ملنا اس بنا پر ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کے سامنے یہ ساری کام کی صورت کو بیان کیا جائے اور ان کو مسجد میں دعوت دے کر مسجد میں آنے کی اور گشت میں اور بیان میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے، اور نکلنے کے لیے آپ کے نکلنے سے جتنی جو ہے لوگ اس کام پر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، یہ فضائل ان کو سنائے جائے۔ اگر وہ خود آمادہ نہ ہو تو ان کے بچوں میں سے اور ان کے خدمت گزاروں میں سے کسی کو اللہ کے راستے پہ نکلنے پر آمادہ کیا جائے، تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ پرانے جو ساتھی ہیں اگر وہ آگے ہمارے ساتھ، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، شریک ہوں گے۔ ایسے ساتھی جو جڑ نہیں رہے تو ان کی خدمت میں بھی جائیں گے اور ان کو کارگزاریاں سنائیں گے اور ان کو کہ الحمدللہ آپ حضرات کی شروع میں محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ نے یہ فضائیں قائم کی ہیں اور کام کی یہ صورتیں ہیں، ان کو کارگزاریاں سنائی جائیں اور ان سے کام کی ہدایات دی جائیں۔ اور اگر اب جماعت تیار ہوئی ہے تو جماعت کو روانہ کرتے ہوئے پرانے ساتھیوں کو جہاں بلا لیا جائے اور ان کے سامنے ہدایت دلوا کر جماعت کو روانہ کیا جائے۔ اور جس مسجد میں ہم آئے ہیں اس مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کا حق ہو گیا تو عام لوگوں سے بھی ملنا ہے اور ہر ایک کو تفصیل سے دعوت دینی ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ جتنی جو جماعت جتنی زیادہ گشت کرنے والی لوگوں سے ملنے والی ہوگی اتنا ہی وہ جماعت وصولی کرے گی اور نقد جماعتیں نکلیں گی، کیونکہ ہر مسجد میں جانے کا مقصد سب سے پہلی بات تو تین چلے کی جماعتیں نقد تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا۔
اور جو رہ جائیں ان کو مقامی کام پر کھڑا کرنا. مقامی کام پہلے سے ہو رہا ہے, 5 اعمال پر ساتھی جمع ہے, تو ان کو بھی مزید قربانیوں پر آمادہ کیا جائے, اور ساتھیوں کو جو ہے اس 5 اعمال میں جڑنے کی جو ہے وہ دعوت دی جائے, تاکہ 100% مسلمان ان اعمال والا بن جائے. تو بھائی اپنے سامنے کام کروانا, نقد جماعتیں بھی نکالنا, جماعت بنی ہونی ہے تو جماعت بنانا اور ان کو جو ہے ان 5 اعمال پر ڈالنا, اور بنیادی بات دعوت کی ہے. یہ ذمہ داری سمجھا کر ہر مسلمان کو دعوت دینا یہ ذمہ داری ہے. جب دعوت وجود میں آئے گی تو اس سے ساری خیریں وجود میں آئیں گی. تو جو ساتھی دن میں نہ مل سکیں اور وہ رات کو آتے ہیں تو ہم اپنی ترتیب بدلیں, گویا کہ اس جماعت کے آنے سے اس مسجد کے آس پاس جتنے لوگ بھی آباد ہیں ہر ایک سے ہماری ملاقات ہو اور یہ آواز ان تک پہنچ جائے. اور اگر وہ رات کو آتے ہیں تو کوئی ساتھی مقرر ہو جائے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آئیں اس وقت ان کو دعوت دی جائے. جماعت کو تقسیم نہ کیا جائے. جماعت جس مسجد میں آئی ہے ساری توجہ اسی محلے پر مرکوز کرے اور اسی پر محنت کرے, اور یہاں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کرے. دوسری مسجدوں والے آئیں کہ ہماری مسجد میں گشت ہے, بیان ہے, آپ آ جائیں, تو جماعت کو تقسیم نہ کریں. لیکن ہاں اگر اسی محلے والے کام کاج دوسری جگہ کرتے ہیں تو وہاں ہم جا سکتے ہیں, اور اگر دن میں ملنے کی ان سے جو ہے موقع نہ ملا تو رات کو. اور جب خوب ہم جہاں چل کر تھک جائیں, پسینہ پسینہ ہو جائیں, بھوک, تو اب مسجد میں آ کر تعلیم کریں. اس تھکنے پر اور اس جہاں پسینہ آنے پر اور ان حاجات کے آگے پیچھے ہونے پر اور ان جہاں لوگوں نے جو کڑوی تشریح کی ان کے سننے پر اللہ کیا دیں گے. تو فضائل کی تعلیم یہ ایسی اتنا بڑا عمل ہے کہ جو فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر ہم فضائل کو سنیں گے تو اللہ ساری تھکاوٹ کو دور کر دیں گے, اور ہمیں احساس ہوگا اے اللہ تیرے انعامات تو بہت زیادہ ہیں اور ہم نے جو محنت کی ہے یہ تو بہت کم ہے. اس لیے بھائی تعلیم میں, اور تعلیم ایسے وقت میں رکھی جائے کہ ساری جماعت جو ہے وہ وہاں موجود ہو. تعلیم کو 2 حصوں میں, آدھی جماعت اب تعلیم کر لے, آدھی گشت میں ہو, اور آدھی جماعت بعد میں جہاں گشت کر لے وہ تعلیم کر لے. ایسا نہ ہو, ایک ہی وقت میں تعلیم کی جائے اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم. یہ فضائل کی تعلیم ہی ہے کہ جس کی برکت سے یہ ساری جو ہے نقل و حرکت ہے اور امت اس کام پر کھڑی ہے. جیسے اور یہی دعوت جو ہم دیتے ہیں اللہ کرتے ہیں, اور اللہ کرتے ہیں اپنے احکام پر, اور دین زندہ ہوتا ہے اللہ دین کی محنت کرنے سے. اسی کی تقویت کے لیے, اسی یقین کو بنانے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ نماز پر اللہ کام کیسے بنائیں گے, ذکر پر اللہ کیا انعامات عطا فرمائیں گے, اور دین کی محنت پر اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ کیسے ہوں گی. اس لیے ہم میں سے ہر ایک جیسے گھنٹوں دعوت دے, ہر ایک تعلیم میں بیٹھے. اور تعلیم کے 3 اعمال ہیں, ایک تجوید ہے اور ایک احادیث کا سننا سنانا ہے اور ایک 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. تجوید کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی قرآن پاک کو صحیح کرنے کا احساس ہو جائے, اور جس کو اللہ نے تجوید کی نعمت دی ہے وہ ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ ان کی قرآن پاک کیسے ٹھیک ہو جائے. قرآن پاک کا پڑھنا ٹھیک ہوگا, نماز ٹھیک ہوگی, نماز ٹھیک ہوگی تو اللہ ساری زندگی کے اعمال کو درست فرما دیں گے. یہاں نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. 10 منٹ کے لیے انسان کے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو, سارے اعضاء, آنکھ, زبان, کان, ہاتھ اور پاؤں, یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہوں, اللہ کے دھیان کے ساتھ. تو یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ جس نے اپنے اعضاء کو نماز میں پابند کر لیا اللہ کے احکام کا, تو پھر یہ باہر کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کر سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبوں کی خرابیاں ختم ہو جائیں, دعوت پر کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی محنت پر بھی لگانا ہوگا. جیسے اس محنت میں یقین کو درست کرنا, نمازوں کو بنانے کی محنت کرنا. اس لیے بھائی تجوید اب جتنے صحیح پڑے ہوئے ہیں اتنے ہی حلقے لگائے جائیں. صرف صورتوں کو دہرانا مقصد نہیں ہے. تو پہلے دن ایک ہی حلقہ لگ جائے تاکہ ذمہ دار ساتھی کو اور ساتھیوں کو پتہ لگ جائے کتنے ساتھی قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں. پھر بعد میں اتنے حلقے لگائے جائیں اور چند صورتیں آپس میں دہرا لی جائیں, اور اس میں پتہ لگ جائے گا. پھر انفرادی اوقات میں جس کو اللہ نے تجوید کی دولت عطا کی ہے وہ اپنے ساتھیوں پر محنت کرے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین اور پسندیدہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو دونوں کے لیے فضیلت ہے.
تو صحیح پڑھنے والے ان ساتھیوں کو لیں، ان کی سورہ فاتحہ ٹھیک کرائیں، جی ہاں ان کو صورتیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام خلفائے راشدین ممبر پر بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے، خطبے کے دوران کوئی آیا تھا اس کو سکھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا صحیح پڑھنا، اور مخصوص صرف یہ 10 صورتیں ٹھیک ہو جائیں یہ نہیں ہے، یہ تو ضروری اور بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد بھائی باقی قرآن پاک کو بھی ٹھیک کرنا، اور پھر جو ہے جن صورتوں کے فضائل ہیں ان کو سورہ یاسین کو یاد کرنا، سورہ واقعہ کو یاد کرنا۔ فرمایا کہ جب جس گھر میں سورہ واقعہ ہر رات پڑھی جاتی ہو تو ان کو فاقہ نہیں پہنچ سکتا۔ جی ہاں، تو سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ، ایسے ان صورتوں کو یاد کرنا۔ اور اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن پاک کو پڑھنے میں کے لیے دینا، کہ پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے اور قرآن کو پورا نہ پڑھ سکے تو بھی اللہ سیکھنے والوں کی اور قرآن کے پڑھنے والوں کی صف میں اس کا اجر فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے تجوید ہے، اور تجوید کے بعد پھر احادیث کا پڑھنا ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے یہ احادیث کا پڑھنا، کہ یہ اعمال کے فضائل ہم سنیں شوق کے ساتھ، یہ پہلے فضائل کی تعلیم ہے، اس سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور جب اعمال کا شوق پیدا ہوگا تو ہمارا رابطہ علماء سے ہوگا، اور علماء سے پوچھ کر پھر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنائیں گے۔ فضائل کی تعلیم سے ہماری عبادات جاندار اور شاندار اور شوق والی ہوں گی۔ ایک ہے سر سے ڈالنے کے لیے کسی کام کو کرنا، اور ایک شوق سے کرنا۔ جی ہاں، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جس کو اللہ کی ذات سے ثواب کی امید نہ ہو تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ اس لیے وہی شوق یعنی نمازوں کو بنانے کے لیے، عبادات کو بنانے کے لیے فضائل کی تعلیم ہے۔ یہ فضائل کی تعلیم، جو فضائل اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کو سامنے رکھ کر ہم شوق سے اعمال کریں، ہمارا ہر عمل جاندار اور شاندار بن جائے، اور اللہ کا تاثر ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور پھر تعلیم میں جب بیٹھتے ہیں تو فرشتے جو ہیں اترتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ صحبت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ 2.5-3 گھنٹے ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، تو فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ طاعت والے ہیں، تو طاعت والی صفت جو ہے ہم میں آئے گی۔ اور اس کے بعد بھائی ہر ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ 6 نمبر یہ جو ہیں ہمارا ہر عمل صحیح یقین کی بنیاد پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طریقے اور سنت کے مطابق ہو، اور علم کی روشنی میں ہم ہر عمل کو کرنے والے بن جائیں، اور اپنے اعمال کی اجر کی حفاظت کے لیے اخلاق ہمارے درست ہو جائیں، اور اخلاص کے ساتھ جو ہے ہر عمل ہو۔ یہ شرط ہے قبولیت کی، اخلاص نہیں ہے تو پھر یہی عمل وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہی چھٹی صفت کہ مجاہدے اور قربانی کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، مشقت کا عادی بنانا، یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہم مشقت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے ہر پہلے نماز ان صفات پر آئے گی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس نماز کی وجہ سے زندگی بنائیں گے اور دنیا و آخرت کے سارے کام بنائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی مشق اور نماز کے جو احکام علماء سے سیکھیں اس کے مطابق، اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، اور سردیوں گرمیوں میں مشقت کے ساتھ وضو کرنا اور نماز کے لیے جانا۔ یہاں پہلے نماز میں یہ 6 نمبروں کی کوشش کرنی ہے، 6 صفات کی، پھر ہر عمل ہمارا ان صفات کے مطابق ہو جائے۔ تو بھائی 6 صفات کا ہر ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ کرے، یہ صفات کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعوت دیں، اور ان اعمال کو ہم خود کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان صفات کی حقیقت عطا فرما دے۔ تعلیم میں تو ساری جماعت اکٹھی ہو، اور تعلیم کرانے والا تعلیم کرائے۔ تعلیم کے دوران 2 آدمیوں کی آگے پیچھے 2 ساتھی جہاں محلے میں جائیں، بازار میں جائیں، گلیوں میں جائیں، جو لوگ بازار کے ماحول میں ہیں ان کو وہاں سے فارغ کر کے تعلیم کے حلقے میں لے آئیں۔ تو 10-15 منٹ ایک جماعت پیش کر لیں، اور دوسرے 10-15 منٹ دوسری جماعت چلی جائے۔ اب اس وقت جو لوگ آئیں تعلیم میں گھر کے حلقے میں بیٹھے، تو جو تعلیم کرانے والا ہے وہ ماشاءاللہ کتاب پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فضیلت سنا رہا ہے، اس کے بعد ان کو دعوت بھی دیں
دیکھو بھائی نماز کے یہ فضائل ہیں، یہ ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں، ذکر کے یہ انعامات ہیں اللہ کے، ہم کیسے حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے یہ وعدے ہیں یہ کیسے پورے ہوں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ داعیانہ تعلیم بھی دعوت پر ہی کھڑا کرنے کے لیے ہے، تو وہ فضائل کو بنیاد بنا کر ان کو اس محنت وار کی ذمہ داری سمجھا کر نکلنے والا بنائے اور ان سے نیت کروائے۔ اگر تعلیم والا ساتھی اس بات کو نہ سنبھال سکے تو کیونکہ ان نے وقت دیا ہے، ان کو الگ لے کر جو بھی مسجد میں آنے والا ہو ہم اس کو اس کا مقصد سمجھا دیں کہ ہمارے نکلنے کا مقصد کہ ہر مسلمان حضور کی محنت والا بن جائے، ان سے ارادے کروائیں۔ تو بھائی 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہو، جتنا تجوید کے لیے وقت ضرورت ہے تجوید میں لگائیں، احادیث کو غور سے سننا، ادب کے ساتھ سننا، عمل کی نیت سے سننا اور دنیا میں پھیلانے کی نیت سے سننا یہ ضروری ہے۔ پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ اس کے بعد وہی ظہر کے بعد پھر جو ہے تھوڑے لوگوں کو تعارف بات ہو جائے اور ان کو گشتوں میں پھرنے پر آمادہ کر کے جماعتیں بھیج دی جائیں، اور اگر جماعتیں سے کام کر کے واپس آ جائیں تو پھر آپس میں مذاکرہ ہے۔ جو ہمارے اعمال ہیں اجتماعی، ان کے آداب کا مذاکرہ اجتماعی طور پر ہو، اور 2 ساتھیوں کی جوڑی ہو تو 2 ساتھی کھانے کے آداب، سونے کے آداب، اور اسی طرح جو ہے 6 نمبروں کو یاد کرنا اور اعمال کے آداب ایک دوسرے کو سیکھیں سکھائیں۔ اور اس کے بعد وہی ایک جو ہے اہم گشت، عمومی گشت ہے، جیسے سارا دن گشتیں کی اور ان کو جا کے دعوت دی تو ایک جماعت کی صورت میں جائیں۔ عمومی گشت یہ بہت ضروری ہے، مشورے سے جو ہے اعمال کا وقت مقرر کیا جائے کہ کس وقت یہ مسجد کے آس پاس والے اپنے گھروں میں اور مسجد کے آس پاس موجود ہوں گے۔ عام طور پر عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو ہے وقت گشت کا ہے۔ رمضان شریف میں عصر سے پہلے گشت کیا جاتا ہے، بعض جگہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد، مغرب کے گھروں کو پہنچتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت کیا جائے۔ اس گشت کرنے کا مقصد کہ ان سے ملاقات ہو اور گشت کر کے ان کو مسجد میں لایا جائے۔ تو گشت کے لیے ترغیب گشت ہے، ایک ساتھی کے گشت کے لیے ترغیب دے، لوگوں کو آمادہ کرے۔ اسی طرح بیان کس کے دن میں ہو وہ بھی طے ہو جائے، مشر سے طے ہو، اعمال سارے مشورے سے طے ہو۔ تو یہ عمومی گشت جو ہے کہتے یہ گشت یہ لیو کی ہستی کی وہ منزل ہے، اس کو جتنے آداب کے ساتھ کیا جائے گا تو خیریں وجود میں آئیں گی، اور خدا نہ خواستہ یہ پھرنا جو ہے ان کا نکلنے والوں کا بغیر آداب کے ہو تو پھر فتنوں کے دروازے کھلیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عصر کے بعد اعلان ہو، ہمارا اعلان بھی اہم چیز ہے۔ جی ہاں، گشت کے لیے، گشت کی ترغیب دینے کے لیے اعلان ہو، اس طرح بیان کے لیے اعلان ہو۔ اعلان یہ سب سے پہلا تعارف ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اعلان والا ایسا ساتھی ہو، ایک تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو اور صاف آواز میں بات کرے، لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی اس نے کیا اعلان کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر بستی کے کسی ذمہ دار ساتھی کو یہاں چودھری کو جہاں اعلان کروانا ہے تو اس کو بھی بتلا دیا جائے کہ بھئی اعلان کیسے کرنا ہے۔ نئے ساتھی کو اعلان کے لیے کھڑا کرنا ہے تو اس کو بھی بتلا دیا جائے، اس کو سکھلا دیا جائے۔ ہمارا اعلان اور متکلم کی بات اور ہمارا بیان اس میں ایک ہی موضوع ہے کہ کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کی زندگیوں میں آنے کے لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت ہے، اور یہ محنت ختم نبوت کے صدقے سے ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ اب اس محنت کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ جی ہاں، متکلم اس کو 1-2 منٹ میں کہہ دیتا ہے، 2-3 منٹ لے لیتا ہے، اور بیان کرنے والا اسی بات کو مجمع کی استعداد کے مطابق 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور لمبے بیان میں گھنٹے تک اس بات کو لے جایا جاتا ہے۔ تو اعلان کرنے والا آدمی ایسے اعلان کرے صاف الفاظ میں کہ جہاں سنائی دے، اس کے بعد جس کی ذمہ ترغیب گشت ہے ان کو جمع کر لیا جائے۔ یہ ترغیب گشت اس وقت کی یہ بات ہے، یہ 6 نمبروں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو مجمع کے سامنے کامیابی کے لیے دین کتنا ضروری ہے اور دین کی زندگیوں میں آنے کے لیے نبیوں والی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے فضائل سنا کر، نبیوں کے قصے سنا کر ان کو آمادہ کیا جائے کہ اب یہ نبیوں والا عمل ہوگا، گشت کا عمل ہوگا، اس کے لیے نکلنا ہے، اور جو آمادہ ہو جائیں پھر ان کے لیے سامنے آداب بیان کیے جائیں، کیونکہ جتنے آداب کے ساتھ یہ گشت ہوگا ہمارے اعمال ہوں گے اتنا ہی نکلنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک ساتھی یا 2 ساتھی ذکر میں
ذکر کرنے والے جہاں اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں. اگر عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے، مغرب کے بعد یا عصر سے پہلے کا وقت ہے تو نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بھائی جتنے مسجد میں آنے کے دروازے ہیں اس کے مطابق ساتھیوں کو استقبال میں کھڑا کیا جائے کہ جماعت جو گشت میں جا رہی ہے جتنے ساتھیوں کو بھیجے ان کا استقبال کریں. اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو نماز کی طرف متوجہ کریں. وہ لوگ جو مشغول ہو کر اپنی نماز اور ذکر اذکار میں ہیں ان پر بھی نظر رکھیں اور ان کو جو بات ہو رہی ہے اس میں بٹھا دیں. جماعت جو تیار ہوئی ہے اس میں ایک متکلم ہوگا جس کا کام بات کرنا ہوگا، ایک رہبر ہوگا مقامی ساتھیوں میں سے اور ایک ذمہ دار ہوگا. زیادہ تعداد پرانے اور سنجیدہ ساتھیوں کی ہو اور اس مقامی لوگوں میں سے بھی سنجیدہ لوگوں کو لیا جائے تاکہ یہ گشت جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ہو. متکلم بات کرے اور بھائی نکل کر دعا کی جائے. جیسے یعنی ہر عمل سے پہلے دعا کا اہتمام، اور یہ جماعت راستے کے دائیں طرف ہو کر چلے. بہترین متکلم وہ ہیں جو مختصر بات کرے اور نقد مسجد میں لانے کے لیے تیار کر لے. متکلم اگر بات کر رہا ہے اس کی بات میں اونچ نیچ ہو جائے تو ذمہ دار ساتھی سنبھال لے اور وہ بتا دے کہ بھائی کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے. اگر ایک دو مرتبہ میں بات قابو آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے ساتھی کو بھی متکلم بنایا جا سکتا ہے. اور ذکر کرتے ہوئے چلے، نہ بالکل شور ہو کہ شور مچ جائے، نہ بالکل دھیمی آواز ہو. شہد کی مکھیوں کی جو آواز ایسے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور بھائی دروازے کے سامنے کھڑے ہوں تو ایسے سامنے کھڑے نہ ہوں کہ دروازہ کھل کے نظر اندر چلی جائے. جیسے اندر جانا جرم ہے اسی طرح نظر کا اندر ڈالنا یہ بھی جرم ہے. اور جو ساتھی آئے تو متکلم ان سے بات کرے. دکاندار سے بات کرنی ہے، کام سے فارغ کر لیا جائے. بہت بڑی بات ہے، بڑے کی بات ہے، بڑے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، متوجہ کیا جائے. کوئی یہ کہے کہ آپ بات کریں میں سن رہا ہوں تو اسے کہہ دیا جائے ٹھیک ہے آپ کام سے فارغ ہو کر پھر مسجد میں تشریف لے آئیں. اور کوشش اس بات کی جائے کہ نقد تیار کیے جائیں. اب یہ 10 یا 8-10 تک کی جماعت ہو، زیادہ ساتھی جہاں پرانے اور سنجیدہ ہوں. اور جب اتنا وقت رہ جائے کہ اب ساتھی واپس جا کر کسی کو استنجے وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ وضو کر کے جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا. جماعت کو روک لیا جائے اور پھر ان کو احساس دلایا جائے کتنا بڑا پیغام تھا، کتنی اونچی محنت تھی، اس لیے ہم نکلے تھے، کرنے والے ہم تو لامحالہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. اس کوتاہی پر ندامت ہو اور استغفار کرتے ہوئے ہم مسجد کی طرف واپس آ جائیں. استغفار کے ساتھ واپس آئیں. بیچ میں جو ساتھی تیار ہو کہ میں مسجد جانے کے لیے تیار ہوں، جماعت سے ایک ساتھی اپنے ساتھ لے لے. یہ کسی جو ہے یہ سیاست کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اعزاز اور اکرام میں مسجد کے دروازے سے اس کو لانا اور استقبال والا ساتھی ہاتھوں ہاتھ لے. اور اگر نماز نہ پڑھی ہو تو پہلے نماز پڑھوا لے اور پھر جو ہے جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے وہ اس میں بٹھا دے. بیٹھ کر بات کرنے والے لمبے قصے شروع نہ کریں بلکہ 6 نمبروں ہی کو بار بار دہرائیں اور ہر نمبر پر محنت اور دعوت پر ان کو ابھارا جائے. ہر آنے والا سمجھ جائے کہ یہ تو ہمیں ایک محنت پر کھڑا کر رہے ہیں. اور اتنے فضائل سنائے جائیں کہ فضائل کے شوق میں وہ تیار ہو کہ کب ان کی بات پوری ہو اور میں جہاں اپنے آپ کو پیش کروں. اس کے بعد وہی بیان ہے، بیان بھی مشورے سے ہو اور جس کے دن میں بیان ہوا ہے وہ تو نفلیں پڑھے اور اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف متوجہ رہے اور باقی ساتھی بھی سارے اللہ کی طرف متوجہ رہے. کیونکہ جماعت کا معاملہ اجتماعی ہے. اس کی بے فکری اور غفلت یہ پوری جماعت کے کام پر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو بھائی ہماری وجہ سے اس کام کا نقصان ہو جائے تو بیان کرنے والا اللہ سے مانگے اور دعا کرتا رہے اے اللہ جو تجھے پسند ہے اس بات کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہے پھر 6 نمبروں کے اندر بیان کرے اور بیان کر کے مجمع کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دے. 6 نمبروں کو بیان کیا جائے. چاہے آگے پیچھے ہو کوئی حرج نہیں اور کسی نمبر کو زیادہ تفصیل سے کسی نمبر کو اختصار سے، لیکن 6 نمبروں میں ہماری بات ہو، اس کے باہر بات نہ ہو. پھر مجمع کو آمادہ کیا نکلنے کے لیے. تشکیل والا جو تشکیل کے لیے آئے اگر وہ ایسا سمجھدار ہو کہ آواز سمجھ کر نام لکھنے والا ہو تو مناسب ہے. پہلے مجمع کو چھوڑ دیا جائے کہ جو بیان کا تاثر ہے اس کی بنیاد پر وہ نام لکھائیں اور پھر جب تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر آپس میں ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں. تشکیل والا اپنی طرف سے اب بیان شروع نہ کر دے بلکہ 1-2 جملے بھائی جیسے بھائی نے کہا یہ محنت ضروری ہے اور اس کے خدا نے بتائیں
اور جو لوگ اپنا نام دیں کوشش یہ کی جائے کہ نقد 4 مہینے اور چلے کی جماعت اللہ کے راستے میں تیار ہو جائے، اور جنہوں نے نقد نام دیے ہیں اب ان کی وصولی کرنا، ان کو الگ جمع کر لیا جائے اور ان کو وصولی کرنے کی کوشش بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ جا کر ان کے گھر سے ان کے بستروں کو لایا جائے اور رات مسجد میں گزاریں اور صبح جماعت بنا کر ہدایت دے کر ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا جائے۔ اب یہ تو ماحول میں آیا، اللہ رسول کی بات سنی، اس کے جذبات بنے، اس نے نام لکھایا، لیکن گھر والوں نے تو یہ بات نہیں سنی۔ اب گھر والے تو اس کو روکیں گے، اس کی مدد کے لیے جا کر گھر والوں کو بھی ترغیب دینا اور اللہ کے راستے میں جو ہے ان کو نکالنا اور جماعت کو روانہ کرنا، اور ان کو نکالنے کے بعد باقی جو رہ گئے ہیں ان کو مکانی محنت پر کھڑا کرنا اور اپنے سامنے اعمال کروانا۔ تب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی طرح رات کے اعمال بھی ہیں، جیسے دن کے اعمال ہے، رات کے اعمال تہجد کی نماز ہے اور دعا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہ دن بھر لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے اور دن بھر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور رات کو بھی یہ ساری رات سونے کے لیے نہیں بلکہ کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے اللہ سے مانگے اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ رات کے کھڑے ہونے سے صبح کی دعوت میں تقویت ہوگی، اس لیے بھائی ساتھی سارے کے سارے یعنی جلدی سو جائیں۔ اگر گشت وغیرہ ہو تو ٹھیک ہے، دعوت کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جلدی سو کر، اور آج کل تو ماشاءاللہ یہ بہار ہے تبلیغ والوں کے لیے کہ 7:15 7:30 8 بجے تک بھی سو جائیں تو 1 1:30 بجے تک نیند کا مسئلہ پورا ہو سکتا ہے، اور وہی پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں۔ جتنی جن پر محنت ہوئی ہے ان کے نام لے کر اور ساری امت کے لیے اپنی ذات سے لے کر ساری انسانیت تک ان سے اللہ سے مانگے، اور ویسے دعا مانگنا اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت یا فجر سے پہلے اور صبح کا ذکر، یہ سارے کام کر لیے جائیں۔ اسی طرح بھئی یہ خدمت ہے جو 2 سال کی خدمت میں مقرر ہو، لیکن ہم نے تو اپنا سب کچھ لگانا ہے، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہماری نظر نہ ہو۔ انبیاء کرام سب کچھ لگا کر یہی کہتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، یہ سب کا اجر تو میں کس سے لوں گا؟ اللہ سے لوں گا۔ اگر کوئی ساتھی کھانے کی دعوت کرے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کے کھانا قبول کرنے سے دلداری ہوگی، کام میں قریب ہونے کا ذریعہ ہوگا، اور گھر میں بھی موافقت ہے، تو اس نیت سے نہیں کہ ہمارے پیسے بچ جائیں، اچھا کھانا مل جائے، بلکہ اس میں بھی اللہ راضی ہو جائے اور اس کی دعوت کو قبول کرنا جس کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے آداب، اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق آداب اور صفات کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نکلنے کو قبول فرمائے اور نکلنے کو سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ اب جو اپنے گھر جا رہے ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، نیت یہ ہے کہ ہم اس محنت والے بن کر رہیں گے، ان کا لوٹنا یہ بھی ایک تشکیل ہے ان کے علاقوں کی طرف کہ کیسے جا کر اپنے علاقے میں ماحول بنائے۔ دین پر چلنے کے لیے ایک داخلی قوت کی ضرورت ہے، خارجی قوت کی ضرورت ہے۔ داخلی قوت یہ یقین ہے اللہ کی ذات پر، لا الہ الا اللہ والا یقین، کہ یہ انسان کو اللہ کے احکام کے ماننے پر اور دین کی محنت کرنے پر آمادہ کرے گا، اور خارجی قوت جو ہے وہ ماحول کا بننا ہے۔ یہ ماحول سے یہ صحابہ کے مسجد مدینہ منورہ میں 100% ماحول بنا ہوا تھا، حتیٰ کہ کافر اس ماحول میں آتا تو وہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو بھئی اس ماحول بننے کے لیے یہ پرانے ساتھی اور یہ ساتھی اس میدان سے اپنے علاقوں میں جا رہے وہ اس نیت سے جائیں، سب سے پہلے مسجد میں جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مقام اور اپنے گھر سے سفر میں جائے تو گھر کے لیے سب سے بہترین تحفہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے گھر کے لیے۔ تو بھائی سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، نفل ادا کرتے، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ، دوسرا کام بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے۔ تو یہ حضرات بھی پہلے مسجدوں میں جائیں اور وہاں پڑھ کر نفل پڑھیں اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اور پھر وہاں پر جیسے عرض کیا کہ خارجی قوت ماحول کا بننا ہے کہ ہمارے محلوں کا، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے کہ ہمارے بچے اور ہر مسلمان اس میں رہنے والا وہ دعوت کے کام پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اللہ نے ہر کلمہ گو کو دی، اور اس محنت کرنے کے لیے اللہ نے اتنا آسان کیا کہ اس کلمے کے علاوہ جسم سے باہر کسی چیز کی شرط نہیں، جیسے نکلنے والے یا دعوت میں لگیں گے یا تعلیم و تعلم میں لگیں گے یا ذکر و عبادت میں لگیں گے
یا خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کریں گے تو بھائی انہی کاموں پر مسلمانوں کو لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ اور امت میں سب سے بہترین حصہ یہ میرا زمانہ ہے، کیونکہ حضور اور 100% صحابہ ان اعمال میں لگے ہوئے۔ تو بھائی نیت کرنی ہے کہ ہر مسلمان کو دعوت پر بھی کھڑا کرنا ہے اور تعلیم و تعلم میں بھی لگانا ہے، ذکر و عبادت اور خدمت۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو ان اعمال والا، صحابہ کرام 100% ان اعمال والے تھے، تو اللہ نے کیسے خیری اتاری؟ فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جس زمانے والے جتنے زیادہ ان اعمال پر آ جائیں گے اللہ خیریں اتاریں گے اور ان کے اعمال کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے ان پر لانے کے لیے یہ 5 اعمال ہیں مسجد کے، یہ واپس جانے والے اس کا اہتمام کریں۔ روزانہ مشورہ، جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر مشورہ ہے، اسی طرح اپنی مسجد میں مشورہ اور فکر کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، ہر مسلمان حضور کی محنت کو کیسے حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ہدایت کے کیسے فیصلے فرمائے۔ تو بھائی مشورے میں شریک ہونا ہے، تقاضوں کو سوچنا ہے۔ جی ہاں، کہ ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا ہو، 100% نمازی بنانے کی محنت کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالنا ہے۔ اب ان تقاضوں کو وجود میں لانے کے لیے ہر مسلمان کم از کم ابتدائی درجہ یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے اس دعوت کے لیے فارغ کرے۔ حضرات فرماتے ہیں اثر سے عشاء تک کا وقت تو ان کام کرنے والوں کا یہ مسجد کو دینا چاہیے کہ جو تقاضے جو ہیں جن میں سوچے گئے اور جس کے دن میں ہوئے اس کے لیے ان لوگوں کے پاس لانا اور ان کو دعوت دینا۔ یہ 2.5 گھنٹے جو ہیں یہ دعوت دینے کے لیے، تو روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے، اور آنا اس سے آگے کی طرف ہے۔ جی ہاں، آگے کی طرف کہ 8 گھنٹے دینے والے اور آدھا مال اور آدھی زندگی، اور ایک ہی ساری زندگی اور سارا مال اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان اعمال پر ڈالنے کے لیے روزانہ کا مشورہ بھی ہے اور ان اپنی روزانہ کی ملاقاتیں بھی ہیں اور پھر روزانہ کی تعلیم بھی ہے۔ ایک مسجد کی تعلیم ہے اور ایک گھر کی تعلیم ہے۔ یہ مسجد کے اعمال نہیں ہے بلکہ ہر حضور کی محنت والے مسلمان کے یہ اعمال ہیں۔ جیسے مشورے میں شریک ہو، مشورے میں شریک ہونے کی وجہ سے اور فکر کرنے کی وجہ سے اللہ راہیں کھولیں گے اور اللہ جہاں سمجھوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ اپنی فضل سے ان لوگوں سے کام لیں گے، ان کے مشوروں اعمال کو ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اسی طرح تعلیم میں بھی بیٹھنا ہے۔ جی ہاں، مسجد کی تعلیم میں فضائل اعمال کا پڑھنا اور ترغیب دے کر لوگوں کو اس محنت پر، یہ ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو دھیان سے عمل کرنے کی نیت سے، دعوت کی نیت سے کریں گے، اللہ اس کا نور عطا فرمائیں گے اور اس نور کی وجہ سے اللہ اپنے دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا، قربانیاں کرنا آسان فرمائیں گے۔ تو یہ دن واپس جانے والے یا اسی طرح جو مقامی کام پر کھڑا کریں گے تو روزانہ کے اعمال کے مشورے میں بیٹھنا، ساری انسانیت کے لیے فکر کرنا، اور دوسرا 2 تعلیموں کو اہتمام سے، مسجد کی تعلیم بھی اور گھر کی تعلیم بھی، اور بھئی روزانہ 2.5 گھنٹے سے لے کر گھنٹوں اللہ پھرنا اور لوگوں کو دعوت دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 گشت ہے، ایک مقامی گشت ہے اور ایک بیرونی گشت ہے۔ یہ مقامی اپنی مسجد کا گشت کہ مسجد کے آس پاس رہنے والوں سے مل کر ان کو اس محنت پر جہاں کھڑا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا۔ ہر مقامی گشت اس نیت سے ہو کہ نفق چلے اور 3 چلے کی جماعت نکالنی ہے۔ سارے ساتھی مقامی گشت جہاں گشت میں شریک ہوں، ساتھی زیادہ ہوں تو زیادہ گشت نکال دیے جائیں۔ تو بھائی مقامی گشت کرنا ہے اور ہر جو پرانے ساتھی ہیں، ہر 2 پرانے ساتھی پورے مہینے جہاں 8 نئے ساتھیوں کو لے کر 6 روزے کی جماعت تیار کریں۔ تو 2 ساتھی پرانے ہوں، اس کی بات کی کوشش کرنی ہے تو اپنے مقامی گشت کے ذریعے سے اپنے محلے کو اس کام پر اٹھانا، اور بھائی آس پاس کی جو مسجدیں ہیں اس کے لیے بیرونی گشت کرنا۔ جو بیرونی گشت کے لیے جو دن مقرر ہے تو یہ نہیں کہ گشت کے دن جا کے اس مسجد میں چلے جائیں، بلکہ روزانہ کے جو تقاضے ہم سوچتے ہیں اور لوگوں سے ملنے کی ترتیب بناتے ہیں، اگر پورے ہفتے ایک جماعت اس مسجد میں جس میں بیرونی گشت کے ذریعے ہم کام کھڑا کرنا چاہتے ہیں 2 ساتھی جاتے رہیں اور ان سے ملتے رہیں، تاکہ جس دن ہمارے محلے کی جماعت بیرونی گشت کے لیے وہاں پہنچے تو ساتھی اس بات کو سمجھ چکے ہوں اور وہ پہلے سے موجود ہو
اور ان کو گشت میں شریک کریں اور وہاں پھر گشت کے بعد بیان ہو اور وہاں ان لوگوں کو اس کام پر کھڑا کر دیں. تو مقامی گشت ہے اپنے محلے کے 100% انسانوں کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے, اور بیرونی گشت ہے آس پاس کی مسجدوں میں گشت کے ذریعے سے وہاں والوں کو کام پر اٹھانا. اور بھائی اگر ایسا ہے کہ مسجد میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو کوئی بات نہیں, کسی بیٹھک میں یا کسی جگہ کو لے کر نماز مسجد میں ادا کریں اور پھر وہاں ان اعمال کو کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم ملا تو کافروں نے رکاوٹ ڈالی اور بیت اللہ میں دعوت دینے سے منع کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں آ گئے اور وہاں دعوت کا کام چلتا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق ان کا اسلام لانا دار ارقم ہی میں ہوا کہ اپنی بہن کے گھر سے جب وہ متاثر ہو کر نکلے اور اس شہیدے کو دیکھا, بہن کا مار کو برداشت کرنا اور بہنوئی کا پیٹنے کو برداشت کرنا, صبر کرنا اور دعائیں کرنا, اس سے حضرت عمر کا دل بدل گیا. اور بلکہ اس سے پہلی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی, اللہم اید الاسلام بأحد العمرین, اے اللہ عمر اور عمر نام کے 2 شخص ہیں مکہ میں, بڑی صلاحیتوں والے ہیں, وہ صلاحیتیں دین کو مٹانے پر لگا رہے ہیں, اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما, ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر. تو وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی, اور جہاں بہن کے گھر کی تعلیم جس کا ذریعہ بنی اور وہ وہاں سے چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے بلال ایک روایت میں آتا ہے دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, اے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہا ہے. حضور سمجھ گئے کہ اللہ نے میری رات کی دعا کو قبول کر دیا, اس لیے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے مقام پر بھی راتوں کو اٹھنا اور دعائیں کرنا اس کا اہتمام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, دار ارقم میں مسلمان ہوئے اور پھر وہاں سے داعی بن کر گئے اور کافروں کی مجلس میں اس کلمے کو زور سے کہا اور اس کی دعوت دی. تو بھائی اسی طرح بیرونی گشت ہے, بیرونی گشت کے ذریعے سے جو ہے آس پاس کی مسجدوں میں اس کام کو قائم کرنا, اور پھر جیسے اس محنت کرنے والوں کا عزم, ارادہ اور مشورہ ہوگا اللہ ان تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمارے ارادے ہو کہ ہر گشت نقد قلعے اور 3 قلعے کی جماعتوں کو نکالنا. تو اس کی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہینے کا 6 روزہ, یہ تو کم سے کم ہے, مہینے میں کا 6 روزہ ہم اوقات کو متعین کریں اپنے اعمال کے لیے, اور اس 6 روزے کے ذریعے سے جو آپ آس پاس کی بستیاں ہیں ان بستیوں میں جا کر ان بستی والوں کو اس کام پر کھڑا کریں. جی ہاں, 6 روزے کے لیے اب جیسے عرض کیا کہ ایک تو پرانے ساتھیوں کا مل کر چلا جانا, بھائی اس سے کام آگے نہیں بڑھے گا, بلکہ کوشش اس بات کی کم از کم 2 ساتھی پرانے ہوں اور باقی سارے ساتھی نئے ہوں, ان کو لے کر جانا اور 6 روزے کے ذریعے سے جو آس پاس کی بستی ہیں ان بستیوں میں محنت کر کے ان کو اس محنت پر کھڑا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا. ان کی مسجدوں میں جو ہے مشورہ اور جو ہے تعلیم اور دعوت, بنیادی کام دعوت ہے. ہر مسلمان کو ہم دعوت پر کھڑا کر دیں اور دعوت پر آنے سے پھر ساری باقی چیزیں بھی وجود میں آ جائے گی. بادشاہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو تعلیم شروع کروا دی, بہت اچھی بات ہے, تعلیم بھی ہمارے محنت کا ایک اہم عمل ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کلمہ گو کو یہ بات سمجھا کر کہ تم حضور کی امت میں ہو, اس محنت کو کرنے والے ہو, دعوت پر کھڑا کیا جائے. انشاءاللہ جب دعوت دینے والے بنیں گے تو باقی اعمال بھی وجود میں آ جائیں گے. اس لیے بھی 6 روزہ جو ہے آس پاس کے علاقوں میں, اسی طرح قلعے کا وقت بھی اپنا متعین کرنا. حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جو قربانی لی گئی بڑے اونچے ایمان والے تھے. امتحان جو ہے استعداد کے بقدر ہوتا ہے, وہ تو اللہ کے راستے میں ایسے نکلے کہ بھوک اور فقر نے ان کے گھروں میں ڈیرے ڈالے اور جانیں اپنی پیش کی اور کتنے مجاہدے کیے صحابہ کرام نے. آج ہماری قربانی یہ ہے کہ بھئی جو اعمال ہیں ان کا وقت مقرر کر کے ان کا اہتمام کرنا, مشورے میں شریک ہونا اور روزانہ کی ملاقاتوں میں سارے ساتھیوں کا نکلنا. اسی طرح اپنی 2 تعلیموں کا اہتمام اور 6 روزے کے لیے جو وقت متعین کیا ہے اس کو اس وقت پر نکل جانا
اور چلے کا جو وقت مقرر ہے اس چلے میں نکلنا، چلے کے ذریعے سے پھر ملکی سطح پر کہ سارے ملک میں جو ہے ہر بستی میں یہ کام زندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر 4 مہینے جس کے نہ لگے ہوں تو 4 مہینے میں نکل کر اس کام کو سیکھنا۔ اسی طرح اپنے گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے، گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے کہ گھر کے اعمال میں سے گھر میں بھی فکر ہو کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ یہ بیوی اور بچے اور باپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فکر کو کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اس پر اللہ ان کے لیے راہیں کھولیں گے اور ان کی سمجھوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ فخر کریں گے۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہم بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کی حمد ہے، اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صرف اسی لیے بیٹھے ہو، کسی اور بات میں نیت نہیں بٹھایا؟ تو صحابہ کرام نے بھی قسم کھا کر کہا اے اللہ کے رسول ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی کہ تم کوئی بات چھپاؤ گے، بلکہ بات پوری واضح ہو جائے، تم بات کو ہلکا سمجھ کر بتاؤ نا، اس لیے میں نے قسم لی تم سے۔ سن لو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے کہ آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو بھائی ہمارے گھروں میں دین کی فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ اس میں فخر فرمائیں گے، فکر ہو۔ اور بھائی تعلیم، یہ گھر کی تعلیم میں فضائل کا پڑھنا ہے اور گھر کی تعلیم میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اعمال ان صفات کے مطابق ہوں اور گھر کا ہر فرد دین کا داعی بنے۔ اور بچوں کی دینی تربیت، بچوں کی دینی گھر کا ماحول جب دین والا بنے گا، دعوت والا بنے گا تو بچے کی جو ہے بچے کی تربیت ہوگی۔ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اگر گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو بچے کا غلط یقین، اسی لیے بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اللہ کی عظیم شان کے نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو دعوت کا خلاصہ اذان کی صورت میں لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ مؤذن اذان کے وقت اپنے کانوں میں انگلی دیتا ہے کہ بازاروں میں، کارخانوں میں اور اسپتالوں میں اور جو ہے کھیتوں میں جو آوازیں لگ رہی ہیں وہ سننے کے قابل نہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سننے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور کامیابی نماز میں ہے۔ نماز تو سب سے بڑا رکن ہے، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی پوری زندگی دین والی بن گئی۔ تو نماز کے لیے 5 دفعہ اذان دلوائی جاتی ہے اور نماز کے لیے اللہ بلاتے ہیں۔ تو یہ بچہ سعادت مند جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان، تو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کے کلمات کہہ دو، اس کے ذریعے سے اس کے دل کے چاروں تک یہ آواز پہنچ جائے۔ اور پھر ماں باپ کے دل میں اس کی تربیت، اور سب سے پہلی معلمہ اور استاذہ یہ ماں ہے۔ یہ بچے کو دودھ پلائے گی تو بسم اللہ پڑھ کر باوضو رہے گی، بچے کو چلائے گی دائیں کروٹ پر، اور بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو یہ ماں سب سے پہلے اللہ کا نام یا لا الہ الا اللہ سکھانا۔ اور جب بچے کو شعور ہو رہے اور وہ بھی اماں بھوک لگی ہے، اماں سر میں درد ہو رہا ہے، اماں میں بیمار ہوں، تو فوراً یہ بھوک بھیجنے والے بھی اللہ ہیں، اور بھوک کھانا دینے والے اور پیٹ بھرنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو بچے کا یہ ذہن اور بچپن سے سلیقے، یہ سونا کیسے ہے اور کھانے کے آداب کیا ہیں، اور اسی طرح دعائیں، کہ بچپن میں سکھائی ہوئی دعائیں ایسی ہیں جسے پتھر پر تراش کر لکھ دینا کہ صدیوں بیت جائیں کہ وہ لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے۔ تو یہ بچہ جب بچپن سے ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور ماں باپ نے سکھایا تو پھر یہ جہاں موت تک اس پر جمع رہے گا۔ تو بچوں کی دینی تربیت اور گھر کی تعلیم اور 6 نمبروں کے ذریعے داعی بننا، اور اسی طرح اپنے گھر کی ترتیب کو اللہ کے احکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
सुन्नतों के मुताबिक बनाना और नमाजों का एहतमाम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को ये हुक्म दिया करते थे कि घर में एक नमाज की जगह बना ली जाए। वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है, लेकिन एक नमाज की जगह मुतय्यन हो जाए तो क्या उसको पाक साफ रखा जाए, उसको खुशबूदार रखा जाए और उसको पाक साफ रखा जाए, ताकि पांचों नमाजें वहाँ आकर तो घर में नमाज की जगह। और ये औरतें भी घर में इस बात का माहौल बनाया जाए तालीम के जरिए और तरगीब देकर कि पांचों क्यों ही अजान हो, घर के सारे काम छोड़कर फौरन नमाज की जगह पर आकर नमाज को अदा किया जाए। जिसे पक्के पक्के नमाजी उनके कान मुअज्जिन की अजान की तरफ लगे होते हैं, क्यों ही अजान हुई तो फौरन वो सब काम छोड़कर नमाजों की तरफ चलते हैं और मस्जिदों में बावुजू होकर आते हैं या वुजू करते हैं और फिर तकबीरे उला के साथ नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह इस नमाज पर आने पर कितना अजर अता फरमाते हैं। फरमाया वुजू करते ही अल्लाह की तरफ से एजाज और इकराम कि उनके गुनाह माफ होना शुरू हो जाते हैं और मस्जिद की तरफ जो कदम उठते हैं हर कदम पर अल्लाह एक नेकी अता फरमाते हैं, एक गुनाह माफ फरमाते हैं और एक दर्जे को बुलंद फरमाते हैं। और फिर मस्जिद में आकर अगर नमाज का इंतजार करता रहे तो नमाज का सवाब मिलता है और नमाज पढ़कर बैठे रहे तो फिर फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो इसी तरह औरतों के लिए जो ही अजान सुने सारे काम मौकूफ करके नमाज की तैयारी करके नमाज को अदा करें। जी हाँ, अगर पकाने में लगी हैं तो चूल्हे को बंद कर दिया जाए और जब सफाई में लगी हैं तो हाथ रोक लिए जाए, हत्ता के बच्चे को दूध पिलाना वो रोक लिया जाए ताकि नमाज जहाँ अजान होते ही नमाज का एहतमाम। और जिन घरों में इस बात का एहतमाम होगा कि अव्वल वक्त में आकर औरतें नमाज की जगह पर नमाज पढ़ेंगी तो उनके लिए घर के अमाल करना भी ये सब औरतें जमा है आसान हो जाएगा। फजर के बाद ईमान यकीन की बात हो सकती है, जोहर के बाद कोई मशवरा या कोई मुज़ाकरा हो सकता है, असर के बाद फिर शाम के जहाँ जिक्र और अमाल पूरे हो सकते हैं, मगरिब या ईशा के बाद जो है फिर और कोई मशवरा या कारगुजारी हो सकती है। इस तरह जो है नमाजों का घरों में भी एहतिमाम। और भाई घरेलू जिंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना। जब भी कोई अमर पेश आए तो फौरन, जी हाँ, जब भी कोई अमर पेश आए ये औरतें ये जो है वो अपने महरम मर्दों से कहें कि पूछ कर आओ कि इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है। गमी हो या खुशी हो, यदि मुसलमानों का कोई त्योहार नहीं है, मुसलमानों में कोई रस्म नहीं है, हत्ता कि ये निकाह ये कोई रस्म नहीं है। मुसलमानों के तो सारी हाजात और जरूरत को अल्लाह ने अपने मुबारक पाकीज़ा अहकाम के साथ मरबूत किया और मुसलमानों के तो हर अमल को अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ मरबूत किया। इसकी जिंदगी तो कितनी पाकीज़ा है, इसकी जिंदगी तो कितनी नूरानी है और इस नूरानी जिंदगी पर उम्मत मुस्लिमा आ गई तो अल्लाह इसकी जिंदगी को इंसानियत की हिदायत का दरिया बनाएंगे। ये मदीना मुनव्वरा का माहौल ऐसा बन गया था कि बाहर से आने वाला काफिर अगर वो मदीने में रहता और जिंदगी को देखता 3 दिन से ज्यादा अपने कुफर पर बाकी नहीं रह सकता था। सुमामा इब्ने उसाल रज़ी अल्लाह तआला किस्सा लिखता है कि वो तो मुसलमानों से लड़ रहे थे, जंग के दौरान मुसलमानों को फतह हुई और सुमामा इब्ने उसाल कैद होकर आए और कैदी मस्जिद में सुकून के साथ कैदी के तौर पर उनको बांधा गया और 3 दिन रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हालात पूछते रहे। 3 दिन बाद देखा कि हुजूर ने जो मस्जिद के माहौल में दिन रात के आमाल देखे बदल गया, फरमाया इसको छोड़ दो। वो मस्जिद से बाहर गए, नहा कर कपड़े बदल कर आए और फौरन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो भाई कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह हमारे बाजारों का माहौल, हमारे कारखाने, हमारे अस्पताल, हमारे महल्ले और हमारे घर ये दीनी माहौल वाले, दावत वाले माहौल वाले बन जाए कि जो भी इसमें आए तो वो इस रंग में लगा जाए। अल्लाह ताला हमें जो निकलने वाले हैं उनको भी अपनी मंशा के मुताबिक मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और जो इस काम को मकसद बनाकर घरों में जा रहे हैं अल्लाह उनको भी हुजूर की मेहनत को मकसद बनाकर पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।